قرآن شریف کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جادو کا اثر کن لوگوں پر ہوتا ہے۔ جادو کا اثر انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو اس اثر کو قبول کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہوں۔ جو اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل کرنے والے لوگ ہیں ان پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ دو آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں بتائیں گے شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں، شیاطین کے اثرات کن لوگوں پر ہوتے ہیں۔ فرمایا زیادہ تر ان لوگوں پر ہوتے ہیں جو افاک ہیں، ایک نمبر کے جھوٹے ہیں، اور اثیم بہت بڑے گناہگار ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ شریعت کو فالو کرتے ہیں تو جادو کا اثر اور شیاطین کا اثر آپ پر کم ہوگا۔ دوسرا ایک اور چیز، قرآن شریف کے اندر ایک سورت ہے سورہ جن۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ جنات نے اپنی قوم میں یہ تبلیغ کی کہ انسانوں میں سے بعض انسان ایسے ہیں جو ہم سے ڈرتے ہیں، لہذا ہماری سرکشی ایسے انسانوں پر پڑ گئی کہ ہم نے جب دیکھا کہ بجائے یہ کہ ہم انسانوں سے ڈریں خود انسان ہم سے ڈر رہا ہے تو ہم اس پہ سرکش ہو کے اسے نقصان پہنچانے لگے۔ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ جنات سے زیادہ ڈرتے ہیں، جو ان چیزوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، جنات کا اثر بھی انہی لوگوں پر ہوتا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کا اثر قبول نہ کریں، کسی نے آپ کے گھر میں مسور کی دال رکھ دی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھائی رکھ دی تو رکھ دی، آپ اس کے گھر کے باہر چنے کی دال لے جا کر رکھ دے تو وہ ڈر جائے گا، وہ خوف زدہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں کسی نے تعویذ لا کے رکھ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے تعویذوں کی بوری بھر کے لا کے رکھ دے مجھے کچھ نہیں ہوگا، تو آپ کو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میں لوگوں سے کہتا رہتا ہوں یار ہم پہ بھی کبھی جادو کر کے دیکھو، انشاءاللہ ہم پہ جادو کا اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ تو آپ جب یہ اپنے دماغ سے نکال دیں گے، قوت خیالی آپ کی مضبوط ہو جائے گی، تو انشاءاللہ آپ پر یہ اثر خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہ جو میں دعوے کر رہا ہوں یہ خامخواہ میں نہیں، قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے، اور مفسرین نے بھی اس کے دلائل بیان کیے ہیں اور مشاہدے پر بھی مبنی ہے۔ اور آپ حقیقت بھی دیکھ لیں، بہت سے غیر مسلم ہیں ان پر جادو کا اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ مانتے نہیں ان چیزوں کو۔ نہ ماننے کا مطلب وہ اثر قبول نہیں کرتے، لہذا ان پہ نہیں ہوتا۔ رات کے اندھیرے میں وہ ہر جگہ سو بھی جاتے ہیں، عامل لوگوں کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، مگر ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ عاملوں کو ہنستے ہیں، عاملوں کی باتوں پر۔ اگر آپ بھی ان عاملوں کی باتوں پر ہنسنا شروع کر دیں اور الٹا آپ ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ پہ بھی یہ اثر نہیں ہوگا۔ ان عاملوں کی باتوں کو آپ اہمیت نہ دیں، اور بات بات پہ کہ اس نے یوں کر دیا یوں کر دیا یہ چیزیں نہ کرے، تو آپ پر بھی انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔
اللہ تعالیٰ پر ہمیں یہ اعتماد کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جادو کا اثر ناممکن ہے، جادو کا اثر تو ثابت ہے قرآن و سنت سے، جادو کا اثر تو ثابت ہے قرآن و سنت سے، مگر کن لوگوں پر ہوتا ہے؟ اب آپ اس کی ایک مثال دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب جادوگروں نے جادو دکھایا، موسیٰ علیہ السلام کی طرف رسیاں پھینکی تو ان رسیوں کے سانپ بن گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ، آپ اپنا عصا زمین پر مارو، آپ اپنی لاٹھی کو زمین پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، اپنی لاٹھی زمین پر ماری تو وہ بڑا اژدہا بن گیا، بڑا سانپ بن گیا، اور پھر ان جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ پھر تمام جادوگر ایمان لے آئے تھے۔ تو فرعون نے ان جادوگروں کو دھمکی دی تھی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ جادوگر ایمان لے آئے تھے۔ فرعون نے دھمکی دی تو اتنے ہزار جادوگر جو رسیوں کا سانپ بنا سکتے ہیں، کیا وہ فرعون کو دھمکی نہیں دے سکتے تھے کہ تم ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے تو دکھاؤ؟ ظاہر ہے کہ جادوگروں نے یہ دھمکی نہیں دی۔ فرعون کہہ رہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے ایمان سے واپس نہیں آتے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے تمہیں لٹکا دوں گا۔ جادوگروں نے کہا تم لٹکا دو بھائی، ہم ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ حالانکہ جان بچانے کے لیے تو وہ یہ کر سکتے تھے، جادو کا استعمال، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جادوگر جب چاہے جس کو چاہے نقصان پہنچا دے، یوں تو نظام عالم برباد ہو جائے گا۔ بہت سے علماء بھی اس سے متاثر ہیں۔ اس لیے جادو سے اتنا متاثر نہیں ہونا چاہیے، یہ اسباب ظریفہ میں سے ہے۔ جادو کا اثر کس پر ہوتا ہے یہ میں نے بتا دیا، زیادہ تر ان پر ہوتا ہے جو ان سے متاثر ہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو، اللہ کی حکمت ہو تو اللہ کسی پر ہونے دے اثر، تو یہ الگ بات ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ایک مرتبہ ہوا ہے۔ یہودی تو آپ کو قتل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، وہ جادو بار بار کرتے رہتے، ہو سکتا ہے کہ کئی مرتبہ کیا ہو لیکن اثر نہ ہوا ہو۔ ایک مرتبہ ہوا ہے، وہ بھی اتنا نہیں جتنی انہوں نے کوشش کی، بہت معمولی سا اثر ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ آپ جب کوئی کام کرتے تھے تو آپ کو یاد نہیں رہتا تھا، بہت معمولی سا حافظے پر اثر ہوا تھا، اور وہ بھی میں نے اس کی حکمت بتا دی کہ اس کی کیا حکمت تھی، تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں۔